رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ الشورى 25واں پارہ اس کی 49 اور 50 دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان آیتوں کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آج کی اس مجلس کے اندر میرے ایک شاگرد دوست اور بھائی ہارون صاحب کی بیٹی کا نکاح بھی ہے. بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ دعا میں ضرور شریک ہوں جن کے پاس وقت ہے. اسی مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا جو باہر آپ نے پڑھا ہوگا کہ بیٹی باعث رحمت. اولاد اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے. بیٹی ہو یا بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مالک الملک نے آپ کو اور مجھے اس قابل کیا کہ ہم ایک بندے یا بندی کی تربیت کر کے پرورش کر کے اچھی اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے پیچھے دین اور دنیا کا جانشین چھوڑ کے جائیں. بیٹی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منانی چاہیے جس طرح بیٹے کی پیدائش پر مناتے ہیں.
دونوں ہی اللہ کا عطیہ ہیں. اور پھر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں بیٹی بہتر ہوگی یا بیٹا بہتر ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اس لیے بیٹی کی پیدائش پر دل شکستہ ہونا، ندامت اختیار کرنا، مر جانا، شرمساری کا اظہار کرنا، برا منانا، یہ بالکل ٹھیک نہیں. یہ کفار کا فعل ہے. لیکن افسوس کہ آج بہت سارے اہل سنت کہلوانے والے، اہل حدیث کہلوانے والے بیٹے کی پیدائش پر تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. ساری دنیا کے جتنے ٹیلی فون، جہاں جہاں جس کونے میں رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سب کے ٹیلی فون بج اٹھتے ہیں. پتہ چلا کہ بیٹا ہوا. لیکن اگر بیٹی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اور بیٹی کی پیدائش پر سانپ سونگھ جائے، منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، کسی کو اطلاع نہ کرے، یہ زیب نہیں دیتا کسی مسلمان کو. اللہ کی توفیق سے میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار جب میری شادی ہوگی تو میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو. الحمدللہ میں دعا کرتا تھا، یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی. تو کسی مسلمان کو، کسی پیارے پیغمبر اسلام کے امتی کو یہ زیب نہیں دیتا. یہ کفار کا فعل ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سورہ نحل کا مطالعہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. فرمایا جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، اللہ اکبر، قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے. تو کیا سوچتا ہے؟ کہتا ہے کہ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا ذلت کی بنا پر اسے لیے رہوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا مٹی میں دبا دوں. وہ سوچتا ہے کہ اسے برداشت کروں یا گلا گھونٹ کے اس کا مار دوں. زمانہ جاہلیت کے اندر جب بچی پیدا ہوتی تو ساتھ یہ گڑھا کھودا ہوتا تھا. جس چارپائی پر، جس جگہ پہ عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، ساتھ یہ گڑھا کھودا ہوتا تھا. چیک کرتے، اگر بیٹا ہے تو 100 بسم اللہ، اگر بیٹی ہے تو اس گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈالتے. بعض بدبخت پہاڑی سے لے کر جا کے دھکا دیتے تھے، بعض پانی میں ڈبو دیتے، اور کچھ وہ تھے جو بیٹی کو فوری تو نہیں دفن کرتے تھے، لیکن جب 5ویں 6 سال کے اندر بیٹی چلی جاتی تو بیوی کو کہتے ذرا اس کو نہلا دہا، گوٹے والے کپڑے، ذرا چمکیلے کپڑے پہنا اسے. تو اس 5-6 سالہ بچی کو ساتھ لے کے تو جنگل میں جا کے پہلے گڑھا کھود آتے تھے، بچی کو ساتھ لے کے تو وہاں چلے جاتے، اور جا کے تو اس بچی سے کہتے کہ ذرا بیٹا یہ اندر دیکھو اس کے. ذرا وہ اندر دیکھنے لگتی تو دھکا مار کے اندر پھینک دیتے. جب اندر پھینک دیتے تو اوپر مٹی ڈالنا شروع کرتے. آپ تصور کریں جتنے یہاں ساتھی بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، 5 سال 6 سال کی بیٹی تو بڑی مانوس ہوتی ہے باپ کے ساتھ. اپنے ہاتھوں کوئی باپ اس کے اوپر مٹی ڈال سکتا ہے؟ وہ جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قصہ بیان کر رہے تھے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قصہ بیان کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام، وہ بیٹی مجھ سے بڑی مانوس تھی، میں اس سے بڑا پیار کرتا تھا، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، لیکن جب 6 سال کو پہنچی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا ذرا اسے کپڑے پہنا، نہلا دھلا کے، تو میں اسے اس مقام پر لے گیا جہاں گڑھا کھودا ہوا تھا. تو میں نے جب اسے دھکا دیا تو میں نے اوپر مٹی ڈالی، تو جو آخری آواز میرے کانوں میں اس کی پڑ رہی تھی وہ ابا ابا کہہ رہی تھی کہ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے میرے ساتھ. ابا ابا آواز آتی تھی. تو میں نے کوئی نہیں سنی، اس کی مٹی ڈال کے میں نے اسے دفن کر دیا.
یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن آج جدید دور کے اندر بھی اہل حدیث کہلوانے والے، اہل سنت کہلوانے والے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے، پیارے پیغمبر اسلام کو امتی کہلوانے والے، لاہور کے اندر چوتھی بیٹی ہوئی اس شخص کے ہاں، اس بدبخت نے، ظالم نے، شوہر نے برا منایا، اتنا برا منایا اس بات کا کہ اس نے اپنی بیوی کو پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی۔ وہ بیچاری چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور وہ بدبخت اس کی جلتی ہوئی لاش کے سامنے بنگڑا ڈال رہا تھا اور نعرے مار رہا تھا، کہتا ہے لوگوں دیکھو آج میں نے بچیاں جننے والی مشین کا خاتمہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بدبخت کاش کبھی قرآن کریم پڑھا ہوتا، کاش کبھی وہ پیارے پیغمبر اسلام کے فرامین پڑھا ہوتا تو کبھی یہ جرت نہ کرتا۔ قرآن کریم جو میں نے 2 آیتیں پڑھی سورۃ الشورى کی 49 اور 50، کاش وہ کبھی اس کا ترجمہ جانتا ہوتا، کاش وہ کبھی ترجمہ جانتا ہوتا، پھر دیکھتا کہ اس بیوی کا قصور جسے میں نے پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی، اس بیوی کا قصور ہے یا اس کا کوئی دوش ہے؟ جس کو میں نے آگ لگا دی، جس کو میں بچیاں جلنے والی مشین کہہ رہا ہوں، اگر وہ ترجمہ جانتا ہوتا تو پھر پڑھتا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو کہ للہ ملک السماوات والارض، ساری کی ساری بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری ذات پہ قربان جاؤں کہ بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ بھی اس کی شان ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانج کر دیتا ہے، ساری زندگی ایڑیاں رگڑتا رہے لیکن کہیں سے اولاد نہیں مل سکتی، جسے چاہے بانج کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ سب کچھ جاننے والا، بڑی قدرتوں کا مالک ہے وہ۔ تو بھئی بیٹی کسی کے اختیار میں تو نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس کی تقسیم ہے۔ اس کے فیصلے پر راضی رہنا یہ دنیا آخرت میں کامیابی کی نشانی ہے۔ اس اسلامی تعلیمات جو سنہری تعلیمات ہیں اسلام کی، یہ ان کے اندر ایک بہت بڑا یہ زبردست کارگر ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ بہتری کیا ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں بھائی۔ پچھلے دنوں 10-15 دن آپ نے اخبار میں خبر پڑھی کہ 2 بیٹیوں کے گلے پہ چھری چلا دی ظالم نے۔ مرغی کے گلے پہ چھری چلانا بہت مشکل ہے، اور سگی بیٹیوں کے گلے پہ چھری چلا دے۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں نہیں کر رہا، یہ 2021 کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کاش کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑے ہوتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من ابتلیا من هذه البنات بشيء، جو بندہ بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، اللہ اکبر، آزمائش تو ہے، جو بندہ بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاحسن الیہن، اچھا سلوک کرے ان کے ساتھ، ڈیگریڈ نہ کرے، بیٹوں کو ترجیح نہ دے، بیٹیوں کو تانے نہ مارے، بیوی کو تانے نہ مارے، تذلیل نہ کرے، بے عزتی نہ کرے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، سلوک اچھا کرے، سلوک اچھا کرے۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کن لہو سترا من النار، اللہ اکبر، یہ آگ سے بہت بڑی باڑ ثابت ہوں گی بیٹیاں، جہنم سے بہت بڑی باڑ ثابت ہوں گی۔
یہ بیٹیاں پاؤں سے چمڑ جائیں، یہ بیٹیاں پاؤں سے چمڑ جائیں کہ پروردگار اس باپ نے ہماری خاطر بہت تکلیف اٹھائی، اللہ پروردگار اس باپ کو جہنم میں نہیں جانے دینا۔ کاش وہ بدبخت شوہر جس نے اپنی بیوی کو آگ لگائی، کاش کبھی اس نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا، کاش کبھی اسے دین کی سمجھ ہوتی، کاش کبھی حدیث پڑھی ہوتی۔ تو پیارے پیغمبر اسلام، دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل کتنی دیر تربیت کرے؟ جہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کل قیامت وہ اور میں اس طرح ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، پیارے پیغمبر اسلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ لیکن حیرانگی والی بات ہے کہ ویسے کہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام کا پڑوس چاہیے، ساتھ چاہیے، لیکن عملاً جن کی وجہ سے چاہیے ان کو ڈیگریڈ کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، ان کی بیٹوں کو فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ یہ نہیں، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، جو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، فاحسن الیہن، اچھا سلوک کرے ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں آگ سے ایک بہت بڑی باڑ ثابت ہوں گی، اس کے لیے آگ سے بہت بڑی باڑ ثابت ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی حکمت ہے، تو اللہ کا ہر فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ اگر طبیعت کے موافق نہ ہو، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھو، وہ تمہارے لیے بری ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بھائی تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں بیٹی بہتر ہے کہ بیٹا بہتر ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ تو بیٹی کی پیدائش پر برا منانا یہ ناشکری بھی ہے اور اللہ رب العزت کی توہین بھی، یہ ناشکری بھی ہے اور اللہ رب العزت کی توہین بھی۔ اور پھر میرے بھائیو، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، میں نے وہ منظر ٹیلی فون پہ مجھے اس صاحب نے بتایا کہ بڑے قبرستان میں اس وقت کھڑا ہوں، اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ آپ نے کتاب لکھی ہے اور میں مر گیا، کہتے ہیں آج مجھے بڑی یاد آئی۔ جنازہ شروع ہونے لگا، کسی شخص نے صفیں چیرتا ہوا آیا، کہنے لگا ٹھہرے مولوی صاحب خبردار، اس ظالم سے میں نے اتنے لاکھ روپے لینے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی بھی موجود تھے، بیٹے بھی موجود تھے، سانپ سونگ گیا، بولا کوئی نہیں، بولا کوئی نہیں۔ کن کے لیے کرتا ہے بندہ؟ اولاد کے لیے، اور اولاد میں بھی ان بیٹوں کے لیے جن کی وجہ سے بیٹیوں کو ذلیل کرتا ہے، ڈیگریڈ کرتا ہے انہیں۔ بولا کوئی نہیں، لوگ جنازہ پڑے بغیر واپس جا رہے تھے۔ مجھے اس ساتھی نے فون کیا، مجھے کہنے لگے کہ آج مجھے آپ کی بڑی یاد آئی، جنازہ گاہ میں کھڑا ہوں، یہ منظر میرے سامنے ہو رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں میں نے جب یہ مضمون پڑھا کہ بالکل اسی طرح کا واقعہ جنازہ گاہ میں لوگ جمع تھے، امام صاحب نے جب اللہ اکبر کہنے لگے تو اسی طرح پیچھے سے ایک صفیں چیرتا ہوا بندہ جنازہ گاہ میں آ گیا، کہ مولوی صاحب ٹھہرے، جنازہ نہیں پڑھنے دینا میں نے، اس سے میں نے 22 لاکھ روپے لینا ہے۔ سارے گنگ ہو گئے، کچھ لوگ واپس جانے لگے، تو ساتھ ہی گھر تھا اس مرحوم کی بیٹی کا، ساتھ ہی گھر تھا اس مرحوم کی بیٹی کا۔ کسی نے جا کے بتایا کہ تیرے ابے کا جنازہ نہیں ہو رہا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے 22 لاکھ روپے لینا ہے، 20 لاکھ روپے لینا۔ وہ بیٹی اندر سے الماری سے اس نے مکان کی رجسٹری نکالی، رجسٹری لے کے تو وہ قبرستان پہنچ، جنازہ کا پہنچ گئی، آ کے کہنے لگی کہ ان صاحب کو بھیجیں میرے پاس۔ وہ آئے، کہنے لگے یہ میری مکان کی رجسٹری ہے، میرے ابے کا جنازہ پڑھے، نہ اس طرح کریں۔
یہ بیچ کے پیسے پورے کر لو۔ بیٹے نہیں بولے، جن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں بولے، بیٹی برداشت نہیں ہوا۔ یہ زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہے، زیادہ خیر خواہ ہوتی ہے۔ گھر چلی گئی، جنازہ ہو گیا، شام کو وہ صاحب عجیب حرکت سوجی انہیں، عجیب ترکیب سوجی انہیں۔ شام کو وہ صاحب اس بیٹی کے گھر آئے، آ کے کہتے ہیں بیٹی یہ مکان کی رجسٹری اور یہ 20-22 لاکھ روپے یہ بھی۔ اس نے کہا یہ تو آپ نے لینا تھا۔ کہتا نہیں، میں نے غلط بیانی کی تھی، میں نے ایک ترکیب آزمائی تھی، یہ پیسے تیرے ابا کے میرے پاس امانت پڑے ہوئے تھے، میں دیکھنا چاہتا تھا صحیح حقدار کون ہے۔ بیٹوں میں سے کوئی نہیں بولا۔ بیٹی تجھے اپنے باپ سے محبت تھی، تو اپنے باپ کی خیر خواہ، یہ میرے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے، میں نے تو امانت تھی تیرے باپ کی پڑی، لینے نہیں تھے میں نے۔ تو یہ زیادہ پیار کرنے والی، زیادہ عزت کرنے والی، اور اگر اللہ رب العزت نے یہ آزمائش ڈالی ہے تو اس پہ دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تیری رضا پہ راضی ہے، اللہ تو مالک ہے، فعال لما یرید، جو تو چاہتا کرتا ہے، علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ کہ اللہ تو بیٹیاں دے تب بھی تیرا شکر ہے، تو بیٹے دے تب بھی تیرا شکر ہے۔ اللہ ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اما جی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہتی ہیں ایک مسکین عورت میرے پاس آئی، کاشانہ نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، گھر ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر گھر میں کوئی کھانے والی چیز نہیں ہوتی تھی، کاشانہ نبوی ہے۔ کہتی ہیں اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ مسکین عورت آئی تو کہتی ہیں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، 3 کھجوریں تھیں، اس بی بی نے 2 بچیوں کو اٹھا رکھا تھا، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ سوال کرنے آئی، مسکین عورت تھی، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی بیچاری، وہ بچیاں پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی۔ کہتے ہیں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، وہ میں نے تینوں اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی، تینوں کھجوریں اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے اس نے ایک کھجور اس بیٹی کو، ایک کھجور اس بیٹی کو، 2 کھجوریں اس نے ڈیوائیڈ کر دیں، ایک اس بیٹی کو ایک اس بیٹی کو۔ تو تیسری کھجور میری طرف دیکھیں یوں اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہماری عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ یوں اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی تو بیٹیوں سے آواز دی ہوگی کہ اماں یہ بھی دے دے۔ ہماری عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے اس کھجور کا جو تیسری تھی نا، جو خود کھانے لگی تھی، اس کا ہاف کیا، آدھی کی، آدھی اس بیٹی کو، آدھی اس بیٹی کو۔ کہتی ہے مجھے یہ طرز عمل بہت اچھا لگا۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ طرز عمل اس کا بہت اچھا لگا۔ کہتی ہیں میں پیارے پیغمبر اسلام تشریف لائے تو میں نے پیارے پیغمبر اسلام سے یہ بات عرض کر دی۔ اللہ اکبر۔ میری بھائیوں سے التماس ہے کہ باہر کو بات سنیں، کوئی واقعہ سنیں، کوئی سبق آموز بات سنیں، گھر میں بیوی بچوں سے شیئر کرا کریں، شیئر کیا کریں۔ بیوی بچے نہیں جانتے، آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، بیوی گھر میں بیٹھی ہے، نہیں پتا اسے کیا ہو رہا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ یہ باتیں جو سنی ہیں جو بھی یاد رہے جا کے سنایا جائے۔ اور بیوی کا بھی حق بنتا ہے کہ گھر میں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے تو خامد کا انتظار کرے، جب خامد آئے تو اسے بتائے۔ لیکن افسوس بیوی کے پاس بھی ٹائم کوئی نہیں، باپ کے پاس بھی ٹائم کوئی نہیں۔ جب دونوں رات کو اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھ کے باتیں کریں گے، اپنے اپنے موبائل کو لے کے گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہیں گے تو بات کون کرے گا بھائی؟ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ پھر بچوں کی تربیت وہی کرتے ہیں جو کر رہے ہیں، پھر بچوں کی تربیت نیٹ کرتا ہے۔ اما جی عائشہ رضی فرماتی ہیں میں نے پیغمبر اسلام کو وہ واقعہ سنایا جو پیش آیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ وہ میرے بھائیو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کے مالک، دنیا کے باس، دنیا کے افسر جن کو راضی کرنے کے لیے دن رات جتن کرتے ہیں، دن رات جتن کرتے ہیں، لیکن وہ راضی
نہیں ہوتے. اللہ کی قسم وہ کیسا مالک ہے کہ تھوڑا سا کام کریں, چھوٹی سی نیکی کریں, بڑھا چڑھا کے کہاں کا کہاں لے جاتا ہے. اس کی صفت ہے شکور. پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں مل پانا. اتنا مل ڈالتا ہے عقل دنگ رہ جاتی. اب کتنا مل ڈالا؟ ایک کھجور کتنے کی ہوگی؟ تیسری آدھی اس بچی کو کہیں بھی نہیں دی, اپنی بیٹیوں کو دی. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ وہ مالک دیکھیں کتنی چھوٹی بات پہ خوش ہو جاتا ہے. ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کو اس بنا پر جنت دے دی, جنت میں داخل کر دیا اسے. حدیث میں آتا ہے او اتقها من النار او اتقى بها من النار, یا اللہ نے اس وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا. اب آپ دیکھیں, ایک کھجور, بیٹیاں اپنی, لیکن اللہ نے جنت الاٹ کر دی. اس قدر خوش ہوتا ہے میرا رب. تو میرے بھائیو, آج اس رب کو بلائے بیٹھے ہیں, آج اس رب سے رابطہ کوئی نہیں, اس سے تعلق کوئی نہیں, اس کی بات نہیں مانتے, اس کو ناراض کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اس کی مان کے نہیں چلتے. دنیا کے مالک جو راضی نہیں ہوتے ان کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں, اس مالک کے لیے جو چھوٹی سی بات پہ راضی ہو جاتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے یہ ٹانی توڑ کے پیچھے کرنے میں؟ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے اللہ جنت دے دیتا ہے. ٹانی توڑ کے پیچھے کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ کتے کو پانی پلانے میں کتنی دیر لگتی؟ لیکن کتنا قدر کرتا ہے وہ, کس قدر قدر کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اولاد اللہ کا انعام ہے. بیٹی ہو یا بیٹا, دونوں ہی اللہ کا دیا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے پوچھیں جس کی نہیں, 12 سال ہو گیا ہے, 13 سال ہو گئے شادی کو, 15 سال ہو گئے شادی کو. میری سگی خالہ ہیں, بوڑھی ہو گئی, شادی کو 50 سال ہو گئے, اولاد کوئی نہیں, بیٹی بیٹا کوئی نہیں. یہ اس کی دیر ہے, یہ اس کی تقسیم. کہتے ہیں خوش ہے پروردگار, اللہ تیری تقسیم پہ خوش ہے, کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ, کوئی زبان سے ایسا بات نہیں بولنا چاہتے کہ تو ناراض ہو جائے. اللہ تیری دین ہے, بس نہیں دیتا نا سے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جسے چاہے بانج کر دے, جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے بیٹے دے, جسے چاہے ملا کے دے, جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. وہ بڑی قدرتوں والا ہے, وہ بڑی قدرتوں والا ہے. اس لیے میں اللہ سے دعا گو ہوں, جتنے ساتھی تشریف فرمائے اللہ ان میں سے جو بیٹیوں والے, اللہ سب سے پہلے ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں, رشتے کے قابل ہیں, اللہ ان کو اچھے رشتے ملا دے. یا اللہ ان میں سے جس جس بھائی کی بیٹی بیائی گئی ہے اللہ اس کو اپنے گھر میں آباد کر دے. اللہ اس کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے, اللہ اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ اسے بھی نیک اولاد سے نواز دے, اللہ اسے بھی نیک اولاد سے نواز دے. اللہ ہمیں ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں اپنے لیے بہترین توشہ, آخرت کا بہترین زادیرہ, بہترین نجات کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بنا دے. اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حق میں ان بیٹیوں کو, اللہ سبحانہ تعالی یہ جو حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں کہ کن لہو ستر من النار, یہ جہنم سے باڑ بن جائیں گے, جہنم سے پردہ بن جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان بیٹیوں کو اللہ ہمارے لیے جہنم سے پردہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پردہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو ٹائم میں نے دیا تھا وہ پورا ہو گیا. اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے. اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا. انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا. آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا, اتنے بجے اٹھایا جائے گا, بڑے قبرستان لے جایا جائے گا. 1 سیکنڈ پہلے
ایک سیکنڈ پہلے شیخ صاحب، بٹ صاحب، چوری صاحب، مہر صاحب، کھوکر صاحب، مغل صاحب، چٹا صاحب، ایک سیکنڈ پہلے، اور ایک سیکنڈ بعد کہتے ہیں ڈیڈ باڈی آ گئی. یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ کے واسطے کچھ تیاری کریں، اللہ کے واسطے کچھ زیادہ راگے. اللہ آپ کا اور یہ میرا سفر آسان کر دے. اللہ آپ کی اور میری بیٹیوں کی قسمت نیک کرے. اللہ سب کی بیٹیوں کی قسمت نیک کرے. اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اے مولا قدوس، جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، اے اللہ ان سب کی اولاد کو نیک کر. اللہ جس چیز کے گھر میں جوان بیٹی اللہ اچھا رشتہ ملا دے، جن کی بہی گئی ہیں اللہ اپنے گھروں میں آباد کر دے. یا اللہ سب کے ماں باپ کو شفائے کاملہ عطا. اگر ان میں سے کسی کی ماں فوت ہو گئی یا باپ فوت ہو گئے، اللہ وہ تیرے پاس پہنچ چکے. اللہ تو بہتر مہمانی فرما. اللہ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری اولاد کو بھی اس قابل کر دینا کہ وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح دعائیں کریں. اللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ انہیں ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنانا، نہ صرف نیک بلکہ نیکوں کا امام بنانا. اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں، اللہ اس کی تکلیف رفع فرما. اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے. اے پروردگار، ہم تو روحانی بھی بیمار ہیں، جسمانی بھی بیمار ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. اللہ ان وباؤں سے محفوظ رکھنا. اللہ اپنے غصے سے ہلاک نہ کرنا. اللہ اپنے غضب سے ہلاک نہ کرنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.